وعلى آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا عظیم اجتماع ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے دن بھی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے فہم اور ابلاغ کو سمجھنے اور سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ دو جمعۃ المبارک سیدنا صدیق اکبر کی شان کے حوالے سے آج ہماری آخری نشست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اختتام پذیر ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں شان صدیقیت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، طرہ امتیاز سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کے جتنے صحابہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ شان سے ہر صحابی کو نوازا ہے، الگ الگ شان سے۔ اگر آپ دیکھیں تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں ہر ایک صحابی کی ایک منفرد خصوصیت ہے، ایک الگ مقام ہے، ایک الگ ٹھاٹھ جو میرے نبی نے ان کو اپنی رحمت للعالمین جو صفت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی اس سے نوازا ہے۔ جس طرح قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں حضرت زید بن محمد جو پہلے تھے، بعد میں زید بن حارثہ ہو گئے، تو ان کا نام پورے قرآن میں واحد صحابی ہیں کہ جن کا پورے قرآن کے اندر نام آیا ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا، واحد یہ صحابی ہیں کہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت بیان کرتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ وَطَرًا زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا وَزَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلَا۔ اب یہاں پر لفظ ہے زیدم، تو یہ زید نام ہے کس کا؟ جو میرے نبی کا ایک غلام تھا جو منڈیوں سے بکتا بکتا میرے نبی کے پاس آیا، اور بعد میں اس کے والد گرامی اور اس کے چچا آئے اور آ کر ڈیمانڈ کی کہ یہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس پرورش پاتا رہا، ہم اس کو لے کر چلتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا خود ہی آپ اس سے پوچھو کہ یہ جانا تمہارے ساتھ چاہتا ہے یا کہ نہیں۔ تو بیٹے نے کہا میں اپنے حقیقی باپ اور ماں کے پاس اور اپنے خاندان کی طرف نہیں جانا چاہتا، بلکہ میں تو محمد کی غلامی کرنا چاہتا ہوں۔ تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ جھڑکیاں کھائیں صدقہ تیرا۔ تو حضرات محترم، واحد صحابی زید بن خارجہ کی، زید بن حارثہ کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کا نام قرآن میں آیا ہے۔ اسی طرح جن کی شان کے حوالے سے آج تیسری ہماری نشست ہے، یہ واحد صحابی ہیں سیدنا صدیق اکبر جو اصدق الصادقین ہیں، جو امام العاشقین ہیں، جو میرے نبی کے سسر ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر واحد صحابی ہیں۔ قرآن کے اندر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ان کو صرف صحابی کا ٹائٹل دیا گیا۔ یہ خصوصیت میرے نبی کی امت میں کسی اور صحابی کو نہیں ملی،
واحد سیدنا صدیق اکبر کو صحابیت کا لقب عطا کر دیا گیا. اور قرآن نے اس انداز میں بیان کیا، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ کے لفظ بخاری کے اندر بھی ہیں اور قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ہیں. 1.25 لاکھ صحابہ میں اس امت کے اندر یہ خصوصیت کسی اور صحابی کو نہیں ملی جو قرآن نے لفظ صحابیت سے ان کی خصوصیت کو بیان کر کے 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک انہیں منفرد مقام عطا فرما دیا. آپ سمجھ بیٹھیں کہ جس طرح زید کا نام قرآن میں آیا، کسی صحابی کا نہ آیا، تو کسی اور صحابی کا نام نہ آنا قرآن میں یہ ان کی فضیلت نہیں اور زید کی فضیلت ہے. اور اسی طرح 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی اور کو صحابہ نہ کہنا، صحابی نہ کہنا، یہ قرآن میں کسی اور صحابی کی شان میں نہیں آیا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر کی یہ خصوصیت واحد قرآن نے بیان کی. آگے چلیے، کسی کو اسد اللہ کہا گیا، کیا یہ واحد خصوصیت ہے جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو میرے مصطفیٰ کریم کے ذریعے سے اس خصوصیت سے نواز دیا گیا ہے کہ آپ اسد اللہ ہیں، آپ اسامہ ہیں، آپ ٹائیگر ہیں، آپ لائن شیر ہیں. تو یہ قرآن نے ان کو اسد اللہ کا لقب دیا کہ یہ شیر ہیں، اسد شیر کو کہتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جس طرح اسد اللہ کسی اور صحابی کی شان نہیں ہے، واحد اس شان کی خصوصیت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. اسی طرح آگے چلیے، سیدنا خالد بن ولید کی جب ہم شان کو دیکھتے ہیں تو ان کو بھی اللہ رب العزت نے واحد وہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ جو کسی اور صحابی کو نہیں عطا کی. ویسے بھی جب ہم کسی ایک صحابی کی شان کو جب ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس جیسی شان تو کسی کی ہے ہی نہیں ہے. جب دوسرے کی شان پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو دوسرے کی شان میں یہ لگتا ہے کہ اس کی شان کے مقابلے میں کسی کی شان ہے ہی نہیں ہے. لیکن رب ذوالجلال نے الگ الگ مقام سے، الگ الگ شان سے، الگ الگ خصوصیات سے میرے نبی نے اپنے سب صحابہ کو نوازا ہے. اب خالد بن ولید کی باری آئی. اب یہ واحد وہ صحابی ہیں، کسی صحابی کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار، سیف اللہ اللہ کی تلوار، کسی صحابی کی خصوصیت نہیں ہے. واحد یہ ٹائٹل اور یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے خالد بن ولید کو عطا فرما دی. اور یہ خالد بن ولید وہ ہیں، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4266، ایک جنگ میں، جنگ موتا میں، 9 اسیاف وصبرت فی ید صحیفۃ الیمینیۃ، فرماتے ہیں صرف جنگ موتا میں 8 تلواریں میں نے توڑ ڈالی. کتنی تلواریں؟ 8 تلواریں. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 9 اسیاف، ایک میں 8 کا لفظ ہے اور یہاں 9 اسیاف، 9 تلواریں صرف جنگ موتا کے اندر کافروں کے سامنے لڑتے لڑتے ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی. جب تلواریں ٹوٹی تو میرے مصطفیٰ کریم نے ان کو یہ لقب عطا کر دیا، یہ خصوصیت عطا کر دی. کہا ہم کسی کو سیف اللہ نہیں کہیں گے، اگر کہیں گے تو خالد بن ولید کو کہیں گے. کس کو کہیں گے؟ خالد بن ولید کو. یہ خصوصیت میرے رب ذوالجلال نے عطا فرمائی. اور اسی طرح بخاری کے اندر دوسرے مقام پر 4265 پر بھی یہ روایت موجود ہے. وہاں لفظ ہیں لقد قطعت فی یدی یوما موتتا 9 اسیاف، کہ موتا کے مقام پر انہوں نے اپنے ہاتھ سے 9 تلواریں کافر اور دشمن کے سامنے میں توڑ ڈالی. جس شخص نے ایک جنگ میں 9 تلواریں توڑ ڈالی اسے سیف اللہ کہتے ہیں. اور سیف اللہ کون ہے؟ خالد بن ولید. کون؟ خالد بن ولید. آگے دیکھیں، میں ابھی بتا رہا ہوں
کہ ہر صحابی کی الگ الگ شان ہے، الگ الگ خصوصیت ہے، جو کسی ایک میں ہے وہ دوسرے میں نہیں، جو دوسرے میں ہے وہ تیسرے میں نہیں۔ اسی طرح 1.25 لاکھ صحابہ کو جو میرے نبی نے الگ الگ ٹھاٹھ، الگ الگ شانوں سے نوازا ہے، وہ الگ منفرد مقام ہے۔ میں چند چیزیں آپ احباب کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، آگے چلیے۔ واحد ایک اور صحابی ہیں جن کا نام زبیر ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت زبیر ہے۔ اور حضرت زبیر کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت زبیر ایک جنگ ہے، اس جنگ میں کیا کرتے ہیں؟ حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں، اور حدیث سن لیجئے کس مقام پر ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 3998 ہے۔ سنیے، ایک کافر ان کے مقابلے میں آتا ہے۔ کافر کا نام کیا ہے؟ سنیے، کافر بڑا بدبخت انسان ہے، اس کا نام ذات القرش ہے، یہ اس کا لقب ہے، اور یہ اتنا سخت قسم کا اور بڑا بہادر اور بڑا لیڈر قسم کا کافر ہے۔ ایک جنگ ہے، اور اس جنگ میں وہ شخص اپنے پورے جسم کے اندر لوہے کا جسم اس نے لگایا ہوا ہے، لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے اس بڑے کافر نے، اور اس کے آنکھ صرف ایک لوہے کے لباس میں سے صرف اس کی ایک آنکھ نظر آتی ہے، صرف اس کی ایک آنکھ نظر آتی ہے۔ اور حضرت زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک سے نشانہ لگا کر، جنگ میں ٹھیک سے نشانہ لگا کر تیر سے اس کی آنکھ میں تیر مارا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ کیا ہوا؟ تیر سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی، اور اس بندے کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ جو ہی اس نے، حضرت زبیر نے اس لوہے والے لباس والے بڑے قسم کے دجال کافر کو قتل کیا، تو حدیث کے لفظ سے میرے نبی اتنا خوش ہوئے کہ میرے نبی نے وہ تیر اپنی یادگار کے لیے زبیر سے لے لیا، اور پھر زبیر سے لیتے لیتے جب میرے نبی کا وصال ہوا، پھر ابو بکر نے لے لیا، پھر عمر نے لے لیا، پھر عثمان نے لے لیا، چلتے چلتے علی تک یہ نیزہ ان کے ہاتھ میں رہا۔ یہ الگ الگ ٹھاٹھ ہے صحابہ کی۔ واحد یہ زبیر صحابی ہیں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ تیر مار کے اس کافر جس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا نشانہ لگا کر، اور میرے نبی اتنا خوش ہوئے کہ وہ یادگار کے طور پر وہ نیزہ میرے نبی نے، وہ نیزہ، اور ایک لفظ میں نیزہ بھی آتا ہے تیر بھی آتا ہے، وہ تیر میرے نبی نے یادگار کے طور پر رکھا۔ اب یہاں پر ذہن میں رکھیے، ہم صحابہ کی چیزیں نبی کے لیے یادگار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تبرک کے طور پہ نبی نے اپنے پاس رکھی۔ نبی کی چیز صحابہ کے لیے، غلاموں کے لیے تبرک ہوا کرتی ہے، اور چھوٹوں کی چیز بڑوں کے لیے یادگار ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا یادگار کے طور پر۔ حضرت زبیر کی وہ جو تیر تھا، وہ نیزہ تھا، میرے نبی نے اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرات محترم، یہ بھی بخاری کے اندر واحد وہ صحابی ہیں کہ حضرت زبیر ان کو اس خصوصیت سے نواز دیا گیا۔ آگے چلیے، ایک اور صحابی ہیں، بخاری کے اندر 4092 نمبر حدیث ہے، 4092 بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ صحابی کا نام ہے حرام بن ملحان، یہ صحابی ہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں الگ الگ ٹھاٹھ سے، الگ الگ شانوں سے میرے نبی نے اپنے صحابہ کو نوازا ہے۔ جو ایک میں خصوصیت ہے وہ کسی دوسرے میں نہیں ہے۔ اب جب یہ صحابی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بئر معونہ وکان خالہ یوم بئر معونہ قال بالدم فقضا تدہ علی وجہی ورأسی ثم قالت فزت ورب الکعبہ۔ ان صحابی کے بارے میں آتا ہے حرام بن ملحان، یہ وہ واحد صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بئر معونہ کے موقع پر، یہ ایک جنگ تھی، اس جنگ میں یہ زخمی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ شدید زخمی ہو گئے، اور شدید زخمی ہونے کے بعد انہوں نے ان کے جسم سے جو خون آ رہا تھا وہ اپنے ہاتھ کے چلو میں لیا۔ کس میں لیا؟ چلو میں لیا،
اور لے کر اپنے چہرے پر یوں پھینکا، اور پھینک کر کیا لفظ استعمال کیا؟ فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ۔ یہ لفظ کیا بولا؟ واحد یہ پہلے صحابی ہیں حرام بن ملحان کہ جن کی زبان سے پہلی مرتبہ جنگ کے دوران یہ لفظ استعمال ہوئے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اور کسی صحابی کی یہ خصوصیت نہیں کہ جنگ کے دوران اس نے اس طرح کہا ہو کہ خون چھلی مار رہا ہو اور ٹھاٹے مار کے جسم سے تارے دار مار کے نکل رہا ہو اور بندہ چلو بھر کے اپنے چہرے پر پھینکے اور پھینک کے کہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامیاب ہو گیا۔ حضرات محترم، یہ واحد وہ صحابی ہیں۔ آگے چلیے، حضرت اسامہ بن زید سب سے اور اس سے بھی اور اس کے باپ سے محبت کرتا تھا، ایک روایت کے اندر آتا ہے، اور یہ روایت بھی بخاری کے اندر، اب میں بخاری سے ہی ساری حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے۔ اب میں جا کے آگے شان صدیقیت بیان کروں گا کہ یہ الگ الگ شانیں، ان کو جب عام صحابہ کی خصوصیات یہ ہیں تو جو ان خصوصیات کے امام الصحابہ ابو بکر صدیق ہیں، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا، وہ آگے جا کے میں عرض کروں گا، وہ میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا۔ اب ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک فوج بھیجی گئی اور اس کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا گیا، اور ان کے امیر بنائے جانے پر اسامہ بن زید کے امیر بنانے پر ایک فوج بھیجی گئی کہ ہمیں ایک امیر دیا جائے، تو میرے نبی نے کیا کیا؟ حضرت اسامہ بن زید کو امیر بنا دیا۔ تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اس کو امیر نہ بنائیں، کیا کریں؟ اس کو امیر نہ بنائیں۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سنو، میرے نبی نے فرمایا سنو، اب ذرا دیکھیے الگ الگ ٹھاٹھ ہے اور صحابی کی، الگ الگ مقام ہے میرے نبی کے صحابہ کا۔ میرے نبی نے فرمایا کل بھی جب اس کے باپ کے بارے میں تم نے اعتراض کیے تھے تم نے اس کے باپ کے بارے میں اعتراض کیے تھے، میں اللہ کی عزت کی قسم اس کے باپ سے بھی پیار کرتا ہوں اور اس اسامہ بن زید سے بھی پیار کرتا ہوں۔ یہ واحد صحابی ہیں، قسم کھا کر ان اعتراض کرنے والوں کے سامنے میرے نبی نے ان کی خصوصیت بیان کی، کہا اس اسامہ بن زید کے باپ سے بھی تم، باپ کے امیر بننے پر بھی تم نے اعتراض کیا تھا، اور آج اس کے بیٹے اسامہ بن زید کے امیر بننے پر تم اعتراض کر رہے ہو، لیکن سنو میں محمد کا فیصلہ یہ ہے میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں اور اس سے باپ سے بھی پیار کرتا تھا۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ الگ شان ہے کہ یہ کسی صحابی کے لیے امیر کے وقت یہ لفظ میرے نبی نے کسی کے لیے نہیں بولے، واحد سیدنا یہ زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید کے بارے میں یہ لفظ بولے گئے۔ اب آگے چلیے، فتح خیبر کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ فتح خیبر کا دن آنے لگا ہے۔ رات کو میرے نبی نے کیا کیا؟ سنیے، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4209 ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ فتح خیبر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فَنَحْنُ نَرْجُونَ وَقِيلَ هَذَا عَلِيٌّ فَأَعْطَى فتح علیہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل فتح خیبر، جب کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح عطا فرمائے گا، اور جس کو یہ جھنڈا ملے گا کل، اس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا نبی بھی پیار کرتا ہے،
اور وہ جس کو جھنڈا ملے گا وہ بھی اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے نبی سے پیار کرتا ہے۔ جس وقت یہ رات کا وقت تھا، دن کو میرے نبی نے یہ بشارت سنا دی، رات گزری، ہر صحابی کی یہ تمنا ہو گئی کاش یہ خصوصیت، یہ شان مجھ کو مل جائے، صبح اللہ پاک میرے ہاتھوں سے خیبر کو فتح کر دے، خیبر کو فتح کر دے، اور فتح کا مستحق مجھے بنا دے، اور اللہ کے نبی جھنڈا مجھے عطا فرما دے۔ اور اس کی بشارت یہ تھی کہ اس سے اللہ بھی پیار کرتا ہوگا، اللہ کا نبی بھی پیار کرتا ہوگا، اور وہ جس کو جھنڈا ملے گا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا۔ ساری رات ہر صحابی تمنا کرتا رہا، لیکن جب صبح کا وقت آیا میرے نبی نے فرمایا ھذا علی فآتاہ فتفق علیہ، علی ذرا آگے آؤ میں تمہیں جھنڈا دیتا ہوں۔ دیکھو یہ الگ خصوصیت تھی کہ جس خصوصیت سے کہ جو اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، وہ نبی سے پیار کرتا ہے، نبی اس سے پیار کرتا ہے، جھنڈا اسے ملے گا۔ لیکن یہ خوش نصیب شخص کون تھا؟ مولا کائنات تھے۔ اللہ رب العزت نے خیبر کی فتح مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذریعے عطا فرما دی۔ یہ خصوصیت مولا کائنات کو ملی۔ اب اسی طرح کی ریلیٹڈ حدیث یہ بھی سن لیجئے، اسی سے ریلیٹڈ، کہ جس طرح ساری رات ہر صحابی تمنا کرتا رہا کہ کاش یہ خصوصیت مجھے ملتی، اسی طرح دوسری روایت سن لیں، بخاری شریف کے اندر 3745 میرے نبی علیہ السلام کی حدیث، عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأہل نجران لأبعثن یعنی علیکم یعنی امین حق امین، فاشرف اصحابہ فبعث ابا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پاس نجران سے ایک وفد آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ہمیں ایک ایسے امین کی ضرورت ہے جو امین ہونے کی اہلیت رکھتا ہے، جو امین ہونے کی اہلیت رکھتا ہے۔ نجران سے ایک وفد آیا، جس وقت میرے نبی نے کے سامنے انہوں نے اپیل کی تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سنو، میرے نبی نے فرمایا لا ابعثن یعنی علیکم یعنی امینا حقا، امین، میں اللہ کی عزت کی قسم کل تمہیں ایسا امین دوں گا کہ جو امین ہونے کا حق ادا کر دے گا، جو امین ہونے کا حق ادا کر دے گا۔ فرماتے ہیں فاشرف اصحابہ، ساری رات پھر وہی خیبر والا معاملہ ہوا، ساری رات ہر صحابی تڑپتا رہا، جاگتا رہا، کاش کل ہمیں امیر بنایا جائے، امین بنایا جائے، وہ سعادت مجھے مل جائے، وہ خصوصیت مجھے مل جائے تاکہ مجھے امین بنا کر نجران کی طرف بھیجا جائے۔ کہتے ہیں ساری رات ہر بندہ تمنا کرتا رہا، لیکن جب صبح کا وقت ہوا تو فبعث ابا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے یہ خصوصیت، یہ مقام صرف عبیدہ کو عطا فرما دیا۔ یہ خصوصیت واحد عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اس خصوصیت سے نواز دیا گیا۔ تو بتایا جا رہا ہے ہر ایک الگ صحابی کی الگ الگ شان ہے، الگ الگ مقام ہے، الگ الگ مقام سے میرے نبی نے اس کو نوازا ہے۔ آگے چلیے، آگے چلیے، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 288 حدیث سنیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمعت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر فلما قدم المدینہ قال لیت رجلا من اصحابی صالحا یخرسنی لیلۃ اذ سمعنا صوت السلاح فقال من هذا فقال انا سعد بن ابی وقاص جئت لاخرسک ونام النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
حدیث سنو ذرا سنو مچل جاؤ. میرے نبی نے ایک رات بیداری میں گزاری, جاگتے ہوئے گزاری. مدینے پہنچنے کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاش میرے اصحاب میں کوئی نیک مرد ایسا ہوتا ہو جو ساری رات میرا سیکورٹی گارڈ پہرے دار ہوتا. رات کو میرے نبی کی آنکھ کھل گئی, بیداری ہو گئی, اور میرے نبی نے اچانک یہ لفظ استعمال کر دیا کہ کاش میرے اصحاب میں سے کوئی ایسا صحابی ہو جو نیک ہو, صالح ہو, اور ساری رات میرا پہرا دیتا رہے, میرا سیکورٹی گارڈ بن جائے. جب یوں لفظ میرے نبی نے استعمال کیے تو روایت کے اندر لفظ موجود ہیں, جس وقت میرے نبی نے کالا یا لیت کاش کے لفظ بولے تو کہتے ہیں اس سمیعنا صوت سلاخ, اچانک اوزار اور پرچیوں کی آواز, اور جو بندے کے پاس وہ کیا نام ہے جنگ کرنے کے اوزار ہوتے ہیں, لڑائی کرنے والے, تلواریں, اس کی چھنچھار سنائی دی گئی اچانک. جو ہی میرے نبی نے کہا کاش کوئی نیک بندہ ہوتا اور رات کو میرا پہرا دیتا, تو چنچنات کی آواز آئی تو دیکھنے میں دیکھا گیا. فقال من ھذا, پوچھا گیا اوے تو کون ہے جو اس رات کی آدھی رات کو آ گیا ہے, بتا تو صحیح. تو کہنے لگا انا سعد بن ابی وقاص جئت لاخرسک ونام النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یا رسول اللہ میں سعد بن وقاص ہوں, آپ نے خود بولا تھا پہرا دینے والا کوئی ہو, میں حاضر ہو گیا ہوں. پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے اور اس کے بعد میرے نبی نے سونا شروع کر دیا. تو پتہ یہ چلا یہ شان سعد بن ابی وقاص, یہ سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ میرے نبی اس کو کہتے تھے یا سعد بن ابی وقاص فداک امی و ابی, میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. ارے ساری کائنات کہتی ہے یا رسول اللہ ہم آپ پہ قربان ہو جائیں, ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں, لیکن سعد بن وقاص وہ صحابی ہے, اس کو وہ خصوصیت ملی ہے کہ میرے نبی سے فرما رہے ہیں میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہو جائیں. حضرات محترم, یہ صحابہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ان شان سے نوازا ہے. اب ایک اور لمبی سی روایت ہے, اب اس کو ذرا سنیے, جو جامع ترمذی کے اندر بھی ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی ہے. حدیث کیا ہے ذرا سنیں اور مچل جائیں کہ اس میں الگ الگ شانیں, کافی خصوصیات مختلف صحابہ اکرام کو میرے رب ذوالجلال نے نبی کے ذریعے عطا فرمائی. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3791, ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 145 154 حدیث کیا ہے, عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی نے فرمایا قال ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر فی دین اللہ عمر واصدقهم حیا عثمان واقداهم علی بن ابی طالب واقراهم لکتاب اللہ ابی بن کعب واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وافردهم زید بن ثابت الا وان لكل امه امينا وامين هذه الامه عبیدہ بن جراح. میرے نبی نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے. میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے. واشد فی امر اللہ عمر, اور اللہ کے امر میں سب سے سخت اور شدید عمر ہے. اور واصدقهم حیاء عثمان, اور میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والا عثمان ہے. واقداهم علی بن ابی طالب, اور میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے, سب سے بڑا جسٹس علی ہے. اور آگے میرے نبی نے فرمایا وَأَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ابی بن کعب, کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے. اور آگے فرمایا وَأَعْلَمُ, رب نے سب سے بڑی قلم سے عرش کی تختی پر سب سے پہلے شان صدیق
صدیقیت کو عرش پر عرش پیدا کرنے کے بعد فوراً لکھ دیا. کیا لکھا سنو، اس کے اوپر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لکھ کے پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے لکھ کے کہا بہی آخرہ و بہی اوتی. رب نے کہا قیامت تک میں جس کو دوں گا وہ بھی محمد کا وسیلہ دوں گا، اور جس سے لوں گا اور جس کو چھوڑوں گا وہ بھی محمد کے وسیلے سے، اور جسے عطا کروں گا وہ بھی ہوتی وہ بھی محمد کے وسیلے سے عطا کروں گا. اور آگے وَأُمَّتُهُ أُمَّةٌ أَفْضَلُ الْأُمَمِ وَأَفْضَلُهَا أَبُو بَكْرٍ. یہ میری امت تمام امتوں کی افضل امت ہے، سب سے افضل ہے، اور اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے. کون ہے؟ ابو بکر ہے. تو بتایا جا رہا ہے آج ہم ابو بکر کو افضل کہیں یا نہ کہیں، عرش پر قلم کے ذریعے رب ذوالجلال نے پہلے دن سے ہی لکھ دیا کہ ابو بکر افضل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس امت کے اندر 18 شانیں اللہ رب العزت نے مولا کائنات کو وہ عطا فرمائیے. اگر ایک شان بھی مولا کائنات کو ملتی تو قیامت کے لیے ان کے لیے کافی ہو جاتی. 18 شانوں میں سے ایک اگر مل جاتی تو قیامت کے دن ان کے لیے یہ کافی ہو جاتی. لیکن اللہ رب العزت نے اس امت میں 13 شانیں حضرت مولا کائنات کو ایسی عطا فرمائی کہ اس امت میں کسی کو نہیں عطا کی. کتنی شانیں؟ 13. اور 13 رجب کو آپ کا میلاد بھی ہوا ہے. یہ 13 کی نسبت رکھتا ہے. 13 شانیں اس امت میں اللہ رب العزت نے مولا کائنات کو اللہ رب العزت نے ایسی عطا فرمائی کہ اس امت میں کسی کو نہیں عطا کی گئی. اب تھوڑا سا اوپر چلیے، ان سے اوپر کس کا درجہ ہے؟ حضرت عثمان کا. تو حضرت عثمان کو اللہ رب العزت نے 12 ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ اس امت میں کسی اور کو نہیں عطا کی گئی. اس سے اوپر چلیے، فاروق اعظم کا نمبر ہے اور ان کا نمبر بھی 40واں ہے. یہ 40ویں مسلمان ہوئے تھے. کتنے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس نسبت سے اللہ پاک نے اس امت میں حضرت فاروق اعظم کو 40 ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ پوری امت میں کسی کو یہ 40 شانیں نہیں عطا کی. اس سے اوپر چلیے، جن کا پہلا نمبر ہے اور آج جن کی شان میں ہم تیسرا جمعہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، نام ہے سیدنا صدیق اکبر. اللہ رب العزت نے اس امت. اور اس سے اوپر چلیے، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے 10 نہیں، 20 نہیں، 13 نہیں، 40 نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے 85 شانیں ایسی 85 شانیں ایسی عطا فرمائی جو اس امت میں کسی صحابی کو نہیں عطا فرمائی گئی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شان صدیقیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.